بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راجہ ریل سٹوری چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ شخص اس وقت کھلے آسمان تلے بیٹھا تھا۔ غالباً یہ بستی کا کنارہ تھا، کیونکہ یہاں سے ایک سمندر شروع ہوتا تھا اور سمندر کے اس پار بہت سی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی، جبکہ وہ جہاں موجود تھا وہاں ایک بڑا سا پہاڑ بنا ہوا تھا۔ وہ وہیں پہاڑ کے اونچے ٹیلے پر بیٹھا اس شخص کا سوال سن رہا تھا۔ وہ شخص دکھنے میں انتہائی ہیبت ناک تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی اور آنکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی تھی۔ اس کی رنگت کالی سیاہ تھی جس پر سفید دانت انتہائی نمایاں ہوتے تھے۔ وہ زوردار ہنسی ہنسا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ بھلا تم مجھے بتاؤ، سلطنت کا سب سے لالچ انسان کون سا ہے؟ وہ شخص جو پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے سے اسے سمندر کے اس پار پوری بستی نظر آ رہی تھی، اور یہی پوری بستی سلطنت کہلاتی تھی، جہاں سلطان معظم کا دور حکومت چل رہا تھا۔ اس شخص نے گہری نظر بستی پر ڈالی تھی، جہاں جگہ جگہ جھونپڑیاں موجود تھی۔ سبزہ زار بھی تھا جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ اس نے پاس بیٹھے اس کالی رنگت والے شخص کو دیکھا تھا اور پھر اس سے پوچھا تھا کہ یہ وہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ وہ دوبارہ سے مکروہ ہنسی ہنسا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے ہنسنے سے پہاڑوں کے درمیان کے جانور بھی اس کے ساتھ مل کر ہنس رہے ہو۔ پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھا وہ شخص ایک دم سے سہم گیا تھا اور اس نے بامشکل تھوک نکلا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ اب اس شخص کو تو سچ بتانا پڑے گا، ورنہ وہ اپنی ہیبت ناک شکل سے جتنا ڈراؤنا محسوس ہوتا ہے، اپنی حرکتوں میں اس سے کئی زیادہ ڈراؤنا ہوگا۔ اس شخص نے کہا تھا کہ میں تو آج ہی اس جگہ پر آیا ہوں، جبکہ ہم دونوں تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس کالی رنگت والے شخص کی چھوٹی آنکھیں مزید چھوٹی ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا، پر میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہارا بھائی دربار میں کام کرتا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ دربار میں کس طرح کا کام کرتا ہے۔ میں تو بس تم سے پوچھ کر اپنے دل کی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے 100% پتا ہے کہ تمہارا بھائی ایک بہت بڑا لالچی ہے۔ پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھا شخص ایک دم سے ہل گیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس شخص کو اس کے بارے میں اتنی معلومات کیسے ملی تھی۔ وہ تو پہاڑ کا ٹیلا دیکھ کر وہاں کچھ وقت گزاری کے لیے آیا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی قسمت ہی اسے وہاں لے آئی ہے۔ ابھی وہ شش و بیچ میں مبتلا تھا کہ اس شخص نے اپنی گردن جھکائی تھی اور اس کے کان میں کچھ کہا تھا، جسے سن کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی تھی اور سارا ڈر و خوف جاتا جا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ تم نے میرے بھائی کو بالکل صحیح پہچانا ہے۔ وہ دربار میں کام کرتا ہے اور سلطنت کا سب سے لالچ انسان ہے۔ اگر وہ میرا سگا بھائی ہے تو کیا ہوا، جو اس کی فطرت ہے سو ہے۔ وہ شخص دوبارہ اس کے کان کی طرف جھکا تھا اور پھر کچھ ایسا کہا تھا کہ وہ خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا تھا کہ تم جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ وہ ہیبت ناک شکل والا شخص ایک بار پھر سے کہکا لگا کر ہنستا تھا اور اتنی دیر ہنستا رہا تھا جب تک وہ پہاڑ کے ٹیلے پر موجود شخص اتر کر وہاں بستی کے اندر گم نہیں ہو گیا تھا۔ اور جیسے ہی محل کے اندر پہنچا تھا، سپاہیوں نے اسے روکا تھا اور پھر اس نے اپنے بھائی کا نام لیا تھا۔ سپاہیوں نے اسے اندر جانے کی اجازت دی تھی۔ آج محل کے اندر کا منظر ہی نرالا تھا۔ یہاں دربار لگا ہوا تھا اور سلطان سب کے مسئلے مسائل حل کر رہے تھے، سب کی فریادیں سن رہے تھے۔ فریادیوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ پہلے اس کی فریاد سنی جائے اور پہلے اس کا مسئلہ حل کیا جائے، لیکن سلطان بھی تحمل سے کام لے رہے تھے اور سب کو باری باری موقع دے رہے تھے، یہاں تک کہ اب آدھا دربار خالی ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک کتابچہ لے کر اسے نظر آیا تھا۔ وہ بیزار لگ رہا تھا، یعنی اب اس کی باری بھی آنی تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا تھا اور پھر اسے یاد آیا تھا کہ یہ مہینے کا آخری دن چل رہا تھا اور اس دن اسے کتابچہ سلطان کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ سلطان نے اس کی ڈیوٹی سلطنت کے باہر سرحد کے قریب لگائی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے وہ دریا شروع ہوتا تھا
اور اس کے پیچھے ایک بڑا سا پہاڑی ٹیلا موجود تھا اور وہاں اسے وہ ہیبت ناک شخص ملا تھا۔ اس نے اشارے سے اپنے بھائی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن اس کی نظروں میں حیرانی شامل تھی کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اس کا بھائی اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور آس پاس دیکھا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا کہ مبادا کہیں کسی کو کوئی شک نہ ہو جائے۔ جیسے ہی اس کا بھائی قریب آیا تھا، اس نے غصیلے انداز میں پوچھا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تب اس کے بھائی نے جو کچھ کہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے پہلے حیرت سے اپنے بھائی کو اور پھر ہاتھ میں موجود کتابچے کو دیکھا تھا۔ اب اس کے پاس بہت کم وقت باقی تھا۔ 3-4 فریادی بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد اسے رجسٹر سلطان کے آگے پیش کرنا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہ سوچا تھا اور محل کے باہر موجود باغیچے میں آ گیا تھا۔ جلدی اس نے ہاتھ چلائے تھے اور کتابچے میں سے وہ اصل صفحہ پھاڑ دیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے صفحے میں وہ تمام تفصیلات لکھی تھی، لیکن ایک تفصیل چھپا دی تھی اور پھر سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر آئے پسینہ صاف کیا تھا اور اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ اس کے بھائی نے اس کو دیکھا تھا اور دونوں کی نظریں ملنے پر وہ مسکرائے تھے۔ اس کا بھائی وہاں سے ہی واپس لوٹ گیا تھا اور دوبارہ سلطنت کے محل میں داخل ہو گیا تھا۔ اب اسے سلطان کو یہ نئی فہرست دینی تھی جس میں سے ایک نام غائب تھا، اور وہ کیوں غائب تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر غائب کیا تھا، لیکن اس کی کیا وجہ تھی یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے وہ فہرست سلطان کو تمہا دی تھی اور پھر بہانہ بنا کر وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان سے اگلے دن ضرور طلب کریں گے، اور ایسا ہی تھا۔ اسے اگلے دن محل میں طلب کیا گیا تھا اور تمام تفصیلات دوبارہ سے لی گئی تھی۔ اس نے تھکے انداز میں ساری تفصیلات بتا دی تھی۔ وہ کبھی بھی یہاں نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے والد صاحب بے حد سخت تھے اور ان کے سلطان کے وزیر سے بے حد پرانے مراسم تھے۔ چنانچہ وزیر کے اصرار پر ہی سلطان نے اسے رکھا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ سلطان اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتے، لیکن پھر بھی مروت میں انہوں نے اسے اپنے محل میں جگہ دے دی تھی۔ اب معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ اس کے والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن محل میں ملنے والی تنخواہ سے ہی اس کا گزارا مشکل ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ کہیں اور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کہیں اور تو اسے محل جتنی تنخواہ ملنے بھی نہیں تھی، اس لیے وہ یہاں چپکا ہوا تھا۔ نہ وہ چھوڑ سکتا تھا، نہ اسے کہیں اور جگہ مل سکتی تھی، اس لیے مارے بندے وہ یہی کام کرنے پر مجبور تھا۔ لیکن اب جب اس کا بھائی اس کے لیے خبر لے کر آیا تھا، اس کی بانچیاں کھل گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی قسمت کھل جائے گی، بس اسے ایک سچ چھپانا تھا، اور وہ تو یہ بآسانی کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطان جلد از جلد اس سے معلومات حاصل کر لے تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے اور وہ وہاں سے روانہ ہو جائے، اور اس کے بعد اس کی منزل کہاں تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ چنانچہ تمام تفصیلات سلطان کو بتانے کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ مہینے کے آخر میں جب وہ تمام فہرست سلطان کو تھما دیتا ہے تو اسے ایک دن کی چھٹی ملتی ہے، اور اسے ایک دن کی چھٹی کو اسے کس طرح گزارنا تھا اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ ویسے بھی وہ جہاں جا رہا تھا وہ اس کے کام کرنے کی جگہ پر بس تھوڑے ہی فاصلے پر تھا، اس لیے اسے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ محل سے فوراً نکل کر وہ اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ سلطان معظم روزمرہ کے معاملات سے تھک سے چکے تھے، ان کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ اب شاہی حکیم کو بلایا گیا تھا۔ انہوں نے ان کی نبض دیکھی تھی اور پھر انہیں اس طرح یس مردہ دیکھ کر شاہی حکیم نے ادب سے عرض کیا تھا کہ سلطان معظم اب تمام دن محل کے معاملات میں مصروف رہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ سفر پر بھی نکلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو جسمانی تھکن ہو گئی ہے، اور یہ جسمانی تھکن آپ کی ذہنی تھکن کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ آپ کو کسی چیز میں دلچسپی پیدا نہیں ہو رہی ہے اور آپ بیزار ہو رہے ہیں، اور اس سب کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر تھکے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ کو اپنے ذہن کو بالکل تر و تازہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو کچھ وقت اپنے لیے نکالنا پڑے گا تاکہ آپ سلطنت کے باقی کے تمام معاملات خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں۔ اس لیے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ چند دنوں کی چھٹی پر کہیں شکار کے لیے روانہ ہو جائیں اور اپنے دماغ کو پرسکون اور تازہ کر لیں تاکہ واپس آ کر آپ ملک کی دیکھ بھال دوبارہ سنبھال لیں
اور ایسا آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان ایک ہی کام کر کے تھک جاتا ہے، اس لیے آپ بس تھک چکے ہیں۔ آپ کو ویسے کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، بس ذہنی تھکن ہے، اور اس تھکن کو دور کرنا آپ کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے شکار کے لیے نکل جائیں، یا کوئی ایسا مشغلہ اپنا لیں جو آپ کے دل کو سکون دیتا ہو۔ اس میں اپنے آپ کو 2-3 دن کے لیے مصروف کر لیں، اس سے آپ کی ذہنی صحت پر اچھا اثر پڑے گا اور آپ کی تھکاوٹ بھی غائب ہو جائے گی۔ سلطان معظم نے حکیم صاحب کے لمبے چوڑے مشورے کو سن کر سر ہلایا تھا، مسکرائے تھے اور کہا تھا کہ حکیم صاحب، آپ ہمیشہ سے ہماری بیماری پکڑ لیتے ہیں، اور ہم خود بھی یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی شکار کے لیے نکل جانا چاہیے، کیونکہ شکار ہمیں یاد کر رہا ہے اور ہم شکار کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان دوبارہ مسکرائے تھے۔ سلطان معظم کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی کہکا مار کر نہیں ہنستے تھے، یہ انہیں برا محسوس ہوتا تھا۔ دوسرا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت تھی، اس وجہ سے بھی آپ کہکا نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حکیم صاحب کی بات مان لی تھی اور سلطنت کی بھاگ دوڑ 2-3 دن کے لیے وزیر کے حوالے کر دی تھی، اور اپنے ایک لشکر کو لے کر شکار کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ شکار کی طرف جاتے ہی انہیں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ان کا ذہن آہستہ آہستہ اپنی تھکاوٹ اتار رہا ہے۔ انہوں نے 2-3 دن مسلسل شکار کھیلا تھا، اور وہاں سپاہیوں کے ساتھ مل کر ان شکار کردہ جانوروں یا پرندوں کو پکا کر کھایا بھی تھا۔ تیسرے دن وہ دوبارہ شکار کرنے جنگل میں گھوم رہے تھے، جب وہ بہت دور نکل آئے تھے اور جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا لشکر غائب تھا، یعنی وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گئے تھے، اور اب قافلہ اس گھنے جنگل میں ڈھونڈنا تقریباً ناممکن تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سامان میں سے ایک کیل اٹھا کر درخت میں ٹھونک دی تھی، اور اسی طرح وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے اسی طرح اپنے پاس تھیلے میں موجود کیل نکال کر ایک ایک درخت میں ٹھونک دیتے تھے۔ یہ قافلے والوں کے لیے ایک طرف سے اشارہ تھا کہ وہ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ ابھی وہ تھوڑے ہی آگے گزرے تھے کہ انہیں ایک جھونپڑی دکھائی دی تھی جس میں روشنی جل رہی تھی، غالباً دیا جل رہا تھا۔ اب شام ڈھلنے کو تھی اور سلطان ویسے بھی چل چل کر تھک چکے تھے، ان کا گھوڑا بھی پیچھے کہیں قافلے کے ساتھ ہی رہ گیا تھا، انہیں تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر جھونپڑی کا دروازہ بجایا تھا اور پینے کے لیے پانی مانگا تھا۔ ابھی کسی نے جواب نہیں دیا تھا کہ اسی اثناء میں جھونپڑی میں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سلطان نے دوبارہ سے دروازہ بجایا تھا اور پانی کا سوال کیا تھا۔ ان کا گلا بے حد خشک ہو رہا تھا اور سارا سامان تو قافلے کے ساتھ ہی رہ گیا تھا، ان کے سامان میں موجود پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ پانی مانگا تھا۔ اس بار دروازہ کھلا تھا اور انہیں پانی کی بجائے دودھ پیش کیا گیا تھا۔ سلطان بے حد خوش ہوئے تھے اور انہیں سیر ہو کر دودھ پیا تھا، لیکن وہ حیران ہوئے تھے کیونکہ ساتھ ساتھ رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پر پردے کی اوٹ میں موجود عورت سے پوچھا تھا کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے۔ اس عورت نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب سلطان کا اصرار بڑھا تھا تب اس عورت نے کہا تھا کہ سلطان معظم، یہ رونے کی آواز میری بیٹی کی ہے۔ میں تو رو رو کر اب تھک چکی ہوں، لیکن میری بیٹی اب مسلسل روتی ہے، صبح سے لے کر رات تک وہ روتی ہی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت بھی رونے لگی تھی۔ سلطان یہ دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے عورت کو کہا تھا کہ وہ اس کی وجہ بتائے۔ اس عورت نے کہا تھا کہ اس کی وجہ وہ انہیں تب ہی بتائے گی جب وہ گھر کے اندر آئیں گے، اور اس عورت نے ہراساں نظروں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی چیز کا خوف اس عورت کے اندر موجود ہو اور وہ سچ کہنے سے ڈر رہی ہو۔ سلطان نے اس عورت کے کہنے پر عمل کیا تھا اور جھونپڑی کے اندر آگے تھے۔ سلطان نے دیکھا تھا کہ اس کی بیٹی جوان تھی اور وہ جوان لڑکی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ سلطان کو بے حد دکھ ہوا تھا اور وہ رنجیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس عورت سے دوبارہ وجہ پوچھی تھی تو اس عورت نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ بستی کے کنارے ایک مندر تعمیر کیا جا رہا ہے، اور ہر سال اس مندر کی تعمیر کے سلسلے میں ایک لڑکی شیطانی قوتوں کو پیش کی جاتی ہے۔ اس بار میری بیٹی کا نمبر ہے کیونکہ میرا گھر اس مندر کے سب سے قریب ہے۔ اب تک کئی لڑکیوں کی قربانی دی جا چکی ہے۔ شیطان صفت لوگ آتے ہیں اور جس لڑکی کی باری ہوتی ہے اسے اغوا کر کے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت ٹوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔
सुल्तान ने उससे पूछा था कि वो कौन लोग हैं। जब उसने बताया था कि वो बस्ती के किनारे आबाद हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके कबीले में इजाफा हो रहा है और ये पिछले महीने की बात है, इस बात को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, ये कहकर वो औरत फिर रो पड़ी थी। सुल्तान ने उसे तसल्ली दी थी और पूछा था कि तुम्हारी लड़की की कुर्बानी मांगने के लिए वो कब आएंगे। जब उसने कहा था कि इस महीने के आखिर में वो उससे लेने के लिए आएंगे, जिसमें तकरीबन 1 हफ्ता रहता है, सुल्तान के चेहरे पर गजब की वाज़ेह लकीरें महसूस की जा सकती थी। उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ था कि उनकी सल्तनत की हदूद में उनकी रियाया के साथ इस कदर बुरा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने उस औरत को बहुत सी तसल्ली दी थी और कहा था कि वो जल्द अज जल्द इस बारे में कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे, और उस औरत से कहा था कि आपको इस सल्तनत के सुल्तान की तरफ से जल्द अज जल्द खुशखबरी सुनाई जाएगी और अल्लाह के हुक्म से आपकी बेटी शैतानी कुव्वतों के हत्थे चढ़ने से बच जाएगी। ये कहकर सुल्तान वहां से रवाना हो गए थे और थोड़ी ही दूर जाकर वो अपने काफिले से मिल गए थे, लेकिन अब एक नई परेशानी उनके लिए खड़ी हो गई थी। उस औरत की बात सुनकर एक गहरी सोच में वो मुब्तला हो गए थे। काफिले वालों ने उनसे पूछा कि क्या मजीद शिकार के लिए जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया था। कहा था कि मेरी ज़हनी थकन उतर गई है, लेकिन मेरे लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई है और अल्लाह के फजल से मैं उस आजमाइश से भी गुजर जाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं फ़िलहाल महल जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ जाकर हालात मालूम करना चाहता हूँ। तभी काफिले वालों ने अपना रुख महल की तरफ कर दिया था और सुल्तान अपने घोड़े पर सवार होकर महल की जानिब रवाना हो गए थे। उन्होंने मजीद शिकार का इरादा तर्क कर लिया था। वैसे भी उन्होंने 3 दिन आराम करके अपनी जहनी थकन उतार ली थी, लेकिन अब इस जहनी थकन उतारने के बाद उनके लिए एक नया चैलेंज मौजूद था। सुल्तान मुअज्जम जैसे ही महल में तशरीफ लाए थे तो वहाँ के तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन सुल्तान बेहद गमगीन नजर आ रहे थे। मलका आलिया ने उनसे इस्तिफसार किया था तो उन्होंने सारा माजरा कह सुनाया था। ये सारा किस्सा सुनने के बाद मलका आलिया चौंक गई थी। उन्होंने सुल्तान मुअज्जम से कहा था कि बागीचे की सफाई के दौरान कनीज़े खास को एक रुक्का मिला था जिसे पौधों के नीचे दफनाया गया था। ऐसा महसूस होता था जैसे उस रुके को दफनाया गया है ताकि किसी को भी उस बारे में कुछ मालूम ना हो सके, लेकिन चूंकि बागीचे के असर नौ तामीर की जा रही थी तो खुदाई के दौरान ये कागज बरामद हुआ था जिस पर कुछ दर्ज था। कनीज़े खास ने मुझे ये कागज थमाया था और मैंने उसे संभाल कर रख दिया था। ये उस वक़्त की बात थी जब आप 3-4 दिन पहले शिकार पर जा रहे थे। उस कागज को देखकर तो लगता है कि यह बिल्कुल ताज़ा कागज है और उस कागज पर रोशनाई भी अभी पुरानी नहीं हुई, चंद दिन पहले की ही लगती है। सुल्तान ने मलका आलिया से वो कागज मांग लिया था और मलका ने वो कागज सुल्तान के हुजूर पेश कर दिया था, जिसे पढ़ते ही सुल्तान के औसान खता हो गए थे। उनसे इतना बड़ा झूठ बोला गया था, उन्हें मालूम नहीं हो सका था ना जाने किस लालच में आकर ये कागज मोड़ तोड़ कर दफना दिया गया, लेकिन बिल आखिर सुल्तान के हाथ लग गया था और सुल्तान ने जैसे ही वो तहरीर पढ़ ली, वो कुछ और नहीं बल्कि सल्तनत के अंदर आने वाले तमाम अफराद की फहरिस्त थी, जिसका जिम्मेदार वजीर का एक रिश्तेदार था जो उस ओहदे पर फाइज था। उसने साफ साफ उस कागज पर लिख दिया था कि सल्तनत की हदूद से कुछ पहले बस्ती के किनारे कुछ गैर मुकामी अफराद आकर बस रहे हैं और उनकी हरकतें मशकूक हैं, लेकिन फिर ये कागज निकाल कर दफना दिया गया था, जिसका सीधा और साफ मतलब तो यही निकलता था कि उन गैर मुकामी अफराद से उन्हें कोई फायदा पहुंचता था। इसी वजह से उनकी मालूमात को छुपा लिया गया था। अब सुल्तान को कुछ समझ आ गई थी, ये गैर मुकामी अफराद वही लोग थे जो वहाँ मंदिर तामीर कर रहे थे और उस मकसद के लिए उन्हें हर साल जवान लड़की को शैतानी ताकतों के आगे पेश करना पड़ता था, यानी उनकी बलि देनी पड़ती थी। इसी वजह से उन लोगों ने अपने आप को और अपनी शनाख्त छुपाने के लिए उस ओहदे पर तैनात शख्स को अपने साथ मिला लिया था और ये कागज ये सारी कहानी बयान कर रहा था। हालांकि अभी तो सुल्तान ने तहकीकात का हुक्म भी नहीं दिया था,
لیکن جس طرح سے سلطان نے روتی عورت کو تسلی دی تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند کیا گیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یہ کاغذ کنیز خاص کے ہاتھ لگا تھا، جس نے یہ کاغذ ملکہ عالیہ تک پہنچا دیا تھا، اور ملکہ عالیہ نے یہ کاغذ پھر سلطان کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ سلطان نے فوراً سے اپنے محل میں سپاہیوں کو طلب کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جاسوسوں کو بھی بلایا تھا اور اسے کہا تھا کہ ابھی اس لڑکی کی قربانی میں پورا 1 ہفتہ باقی ہے، اور اسے 1 ہفتے میں ہمیں ایک ایسا منصوبہ تشکیل دینا ہے کہ ہم ان غیر مقامی افراد کو جو شیطانی قوتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جاسوسوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس عہدیدار کے تمام معلومات مجھے پیش کریں اور مجھے بتائیں کہ اس کے گھر میں کون کون موجود ہے۔ چنانچہ اس جاسوس نے ایسا ہی کیا تھا اور سلطان کے حکم کی تعمیل کے لیے وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ یہ ساتھ ساتھ سلطان نے تمام سپاہیوں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ اپنا ایک خصوصی لشکر تیار کریں، کیونکہ سلطان کو جب بھی ضرورت ہوگی تو وہ اس لشکر کو پکاریں گے اور پھر انہیں صرف لبیک کہنے کی ہی ضرورت ہوگی۔ سب نے سلطان کی بات پر سر جھکا دیا تھا اور پھر دوبارہ اپنے کام پر لگ گئے تھے۔ اب سلطان کو شدت سے جاسوس کا انتظار تھا کہ کب وہ آئے اور کب انہیں تمام معلومات پہنچائے۔ آج تیسرا دن تھا اور جاسوس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سلطان کو اب اس جاسوس پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ان 3 دنوں میں کوئی ایک خاص قسم کی معلومات بھی سلطان تک نہیں پہنچائی تھی۔ ابھی وہ اسی جاسوس کا ذکر کرنے ہی والے تھے اپنے وزیر سے کہ جاسوس انہیں اپنے محل کے اندر آتا دکھائی دیا تھا، اور آتے ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک ننھا سا بچہ بھی موجود تھا۔ سلطان نے جاسوس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا تو اس جاسوس نے سلطان کو بتایا تھا کہ اصل مجرم وہ عہدیدار تو ہے ہی، لیکن اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ اس کے بھائی کی وہاں غیر مقامی ایک شخص سے گفتگو ہوئی تھی، جس کے بعد اس کے بھائی نے بتایا تھا کہ میرا بھائی محل میں کام کرتا ہے اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، تبھی انہیں بہت سی لالچ اور سونے جواہرات کا وعدہ کیا گیا تھا، اور بدلے میں انہوں نے یہ مانگا تھا کہ ان کی کسی بھی قسم کی معلومات سلطان تک نہ پہنچائی جائے۔ اسی وجہ سے اس نے اسی وقت وہ فہرست نکال کر چھپا دی تھی، کیونکہ جب سلطنت کی حدود میں وہ غیر مقامی افراد داخل ہوئے تھے تبھی اس نے ان کا اندراج کر لیا تھا اور آپ کے سامنے پیش کرنے لگا تھا، لیکن وہ ٹھہرا لالچی انسان لالچ میں اندھا ہو گیا تھا اور یہ تک بھول گیا تھا کہ کل کو اس کی بیٹی کی قربانی کی بھی باری آ جائے گی۔ چنانچہ میں اس کی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آیا ہوں اور وہ ایسے ہی سبق سیکھے گا۔ سلطان بہت زیادہ خوش ہوئے تھے اور جاسوس کو شاباشی دی تھی۔ اب سلطان کو شدت سے اپنے عہدیدار کا انتظار تھا کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی بیٹی کو سلطان کا ایک خاص آدمی اس کے گھر سے اٹھا کر گیا ہے تب وہ دربار میں آئے گا اور سب کچھ اگل دے گا۔ اس سے ایک تو یہ سبق ملے گا کہ اس نے لالچ میں بہت سی لڑکیوں کی زندگی کا سودا بھی کر لیا تھا، کیونکہ اگر یہی غیر مقامی افراد کی معلومات سلطان تک پہنچ جاتی تو اسی وقت ان کا کلا کما کر کے میں ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم واصل کر دیتا، لیکن چونکہ اب ان کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور ان کی حرکتیں بھی بڑھ چکی ہیں، چنانچہ سلطان نے اس کے لیے ایک الگ منصوبہ سوچا تھا۔ وہ عہدیدار سر کے بل سلطان کے محل میں حاضر ہو گیا تھا جب اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی بیٹی سلطان کے پاس ہے۔ اس نے سلطان کے پاؤں میں پڑ کر معافی مانگ لی تھی اور کہا تھا کہ میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا اور میں یہ بھول گیا تھا کہ میرے گھر میں بھی ایک بیٹی موجود ہے، لیکن اب آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ سلطان نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پوچھا تھا کہ مقامی افراد تعداد میں کتنی ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں اور یہ لوگ کس مقصد کے تحت قربانی کرتے ہیں۔ اس عہدیدار نے انہیں بتایا تھا کہ مقامی افراد دن بدن تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ سمندر پر موجود ایک پہاڑ سے آتے ہیں اور آ کر یہاں سلطنت کی حدود کے اندر بستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پہاڑ کے باعث ایک مندر تعمیر کر رہے ہیں اور وہاں کے شیطانی قوتوں کو وہاں رچانے بسانے کے لیے ہر مہینے ایک لڑکی کی قربانی کرتے ہیں، جس سے ان کی طاقت اور زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور ان کا مندر طاقتور مندر بننے جا رہا ہے۔
میں یہ سب آپ کو بتانے والا تھا لیکن میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جب سے ان کے ساتھ شامل ہوا ہوں تب سے لے کر اب تک کسی بھی لڑکی کی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ فلاں جنگل کے پاس موجود جھونپڑی کی لڑکی کی اب باری آنے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان مقامی افراد کی نسل میں سے ہے، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اسی اسلام قبول کرنے کی شرط کو انہوں نے مان تو لیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی جوان بیٹی کی بلی بھی مانگ لی ہے۔ اب تک تقریباً 4 لڑکیوں کی بلی چڑھائی جا چکی ہے اور اب 5ویں کی باری ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا اور سلطان نے اس سے کہا تھا کہ وہ خفیہ طور پر ہمارے لشکر کو وہاں کے راستوں سے واقف کر دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو لشکر میں سے موجود کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس کی گردن اڑا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ لالچی انسان کانپنے لگا تھا اور اس نے سلطان سے التجا کی تھی کہ وہ ہر معاملے میں ان کا ساتھ دیکھا، لیکن وہ اس کی بیٹی کی حفاظت ضرور کریں۔ سلطان نے اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ وہ لشکر کے ساتھ انہیں خفیہ راستوں سے واقف کروانے کے لیے وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اب 1 ہفتے میں سے 2 دن رہ گئے تھے اور سلطان کو رہ رہ کر اس عورت کا خیال آ رہا تھا جس کی بچی کی قربانی 2 دن بعد دی جانی تھی۔ سلطان نے اپنے محل سے ایک سپاہی روانہ کیا تھا اور اس عورت کو پیغام پہنچایا تھا کہ وہ عورت بالکل بے فکر ہو جائے، کل سلطان اس کے پاس تشریف لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ اگلے دن سلطان فجر کے بعد اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ اس عورت نے ڈرتے بتایا تھا کہ وہ شیطان صفت لوگ اس پورے 1 ہفتے سے اسے کھانے کے لیے عجیب و غریب چیز بھیجتے رہتے تھے تاکہ ان کی دیوی اس قربانی کو قبول کر لے۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ اس نے ایک بھی چیز اپنی بیٹی کو نہیں کھلائی ہے۔ سلطان نے اسے شاباشی دی تھی۔ یہ تمام چیزیں وہ اس لیے بیچ رہے تھے تاکہ اس کی بیٹی صحت مند رہے اور اس کی قربانی دیتے وقت کسی بھی قسم کی پیچیدگی نہ ہو۔ اس عورت نے اسے ایک بھی چیز نہیں کھلائی تھی۔ اس کی بیٹی ابھی بھی ڈری سہمی تھی، لیکن سلطان نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس سے ایک آنچ بھی نہیں آئے گی۔ سلطان اپنے ساتھ کنیز خاص بھی لے کر آئے تھے۔ وہ کنیز خاص اس کی بیٹی سے کافی مشابہت رکھتی تھی، چنانچہ سلطان نے اس لڑکی سے اس کے کپڑے مانگے تھے، اور یہ کپڑے بھی اس شیطان صفت لوگوں کی طرف سے ہی فراہم کیے گئے تھے تاکہ قربانی کے وقت وہ لڑکی یہ کپڑے پہن سکے۔ سلطان نے وہ کپڑے مانگ لیے تھے اور کنیز خاص کو پہننے کے لیے کہا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا اور آگے جنگل میں پہنچ کر جہاں لشکر موجود تھا وہاں اسے چھپا دیا تھا اور خود کنیز خاص کو لے کر آگے نکل گئے تھے۔ انہوں نے کنیز خاص کو جنگل میں کچھ آگے گھونگھٹ کر کے بٹھا دیا تھا اور خود درخت کی اوڑ میں چھپ گئے تھے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا تھا، ایک شخص جنگل میں گھونگھٹ کے آڑ میں بیٹھے کنیز خاص کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی اس نے اس کی طرف ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ سلطان معظم نے تلوار سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تمام صورتحال کو سمجھتا، انہوں نے اس شخص کی گردن اڑا دی تھی اور پھر اس کا لباس اتار کر خود زیب تن کر لیا تھا اور کنیز خاص کو لے کر آگے بڑھ گئے تھے، جس سے تاثر ملا تھا کہ وہ شخص بلی کے لیے تیار لڑکی کو لے کر آ گیا ہے جسے اس کے گرو نے بھیجا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ان کا لشکر بھی چل رہا تھا ان کی حفاظت کے لیے، لیکن ان سے تھوڑا فاصلے پر تھا۔ وہ جب مندر کے پاس پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہاں مندر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور بہت سے پجاری منتر پڑھ رہے تھے، جس سے صاف واضح ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے آقا یعنی شیطان کو بلا رہے ہیں۔ ماحول میں عجیب سی منحوسیت چھائی ہوئی تھی۔ سلطان آگے بڑھے تھے اور کنیز خاص کو پجاریوں کو پیش کیا تھا۔ کنیز کو لٹا دیا گیا تھا اور جیسے اسے ذبح کرنے لگے تھے، ایک دم سے خفیہ راستے سے سلطان کا لشکر نکل آیا تھا۔ پجاری حیران رہ گئے تھے اور سب لوگ مندر چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے، لیکن سپاہیوں نے ایک ایک پجاری کو پکڑ کر جہنم رسید کیا تھا۔ یہ سب لوگ لڑکیوں کی قربانیوں میں ملوث ہیں۔ وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ سلطان معظم کو جب سے پتہ چلا تھا، ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی اور بالآخر انہیں یہ دن نصیب ہو گیا تھا۔ انہوں نے بھی خوب مل کر لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ لوگ بھی تعداد میں زیادہ تھے لیکن لشکر سے زیادہ نہ تھے، چنانچہ جلد ہی شکست ان کا مقدر بنی تھی اور سلطان نے ان تمام غیر مقامی افراد کو جہنم رسید کر دیا تھا۔
یہاں تک کہ اب وہ مندر خالی رہ گیا تھا۔ سلطان نے باغور اس کی مورتی کو دیکھا تھا اور پھر اچانک سے انہیں تلوار کے زور پر گرا لیا تھا۔ وہاں سے بہت سے ہیرے جواہرات نکل پڑے تھے، یہاں تک کہ پورا مندر بھر گیا تھا۔ بے شک یہ سلطان کی ایک بہت ہی بڑی کامیابی تھی اور شاہی خزانے میں اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ ایک ایک خزانے کو حفاظت سے محل پہنچا دیا جائے، اور اس کا ایک حصہ انہوں نے سپاہیوں کو مال غنیمت کے طور پر دیا تھا، اور ان سپاہیوں کو دیا تھا جنہوں نے اس چھوٹی سی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ سلطان نے اعلان کر دیا تھا کہ اب کوئی بھی غیر مقامی افراد اس سلطنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے اس لالچی شخص کو بھی بلایا تھا جس نے اپنی ضمیر کا سودا کر لیا تھا اور ہیرے جواہرات کو ترجیح دی تھی۔ سلطان نے ہمیشہ کے لیے اسے محل بدر کر دیا تھا اور اسے خاص طور پر ہدایت کی تھی، جب وہ کبھی بھی محل کے آس پاس نظر آئے گا تو اگر اس نے پھر سے سلطنت میں کوئی ایسی سرگشنی پھیلانے کی کوشش کی یا ذرہ برابر بھی اس میں حصہ ڈالا تو سلطان ہمیشہ کے لیے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ وہ شخص بالکل ڈر گیا تھا اور اس کی لالچ اب ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی لالچ نے ہی یہ دن دکھایا تھا، اور جس عورت کی بیٹی بھین چڑھنے والی تھی وہ بچ گئی تھی۔ سلطان کو دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان نے ان تمام گھروں کا پتہ کر لیا تھا جن 4 گھرانوں سے 4 بیٹیاں ان کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ سلطان نے ان کی دلجوئی کی تھی اور انہیں خوب تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ ان کی بیٹیاں جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گی کیونکہ ناحق ماری گئی ہیں، چنانچہ ان کا مقام بھی جنت میں بہت بلند ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین کو انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا تھا تاکہ ان کے حالات زندگی بہتر ہو سکے اور وہ اپنے غم کو کچھ حد تک کم کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ ایک مشکل مہم جوئی تھی جسے سلطان نے اپنی فہم و فراست سے جیت لیا تھا اور وہاں کے مقامی افراد کے لیے ایک مثال بن گئے تھے۔ سلطان نے سمندر کنارے بھی بہت سے لوگوں کو آباد کر دیا تھا تاکہ پھر کوئی غلط کام نہ ہو سکے۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجہ ریئل اسٹوری کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔